السلام علیکم گائس، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ود وکاش شیخ. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم، میرا نام وکاش شیخ ہے اور میں حاضر خدمت ہوں اپنے اس چینل کی پہلی سبق آموز کہانی کے ساتھ. یہ کہانی ایک ایسی لڑکی سے منسلک ہے جو کہ شادی کے 3 سال بعد اپنے میکے میں رہنے کے لیے آتی ہے، جو کہ دراصل اپنے سسرال کے مالی حالات سے فرار پانے کے لیے آتی ہے. اس لڑکی کا نام سحر تھا، جو کہ اپنی اس کہانی میں بتاتی ہے کہ شاید سب لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا میکہ جنت اور سسرال جہنم ہے. میں شروع سے ایسا نہیں سوچتی تھی، یہ تو چند مہینوں سے مجھے ایسا لگنے لگا تھا اور میں اس کا سبب نہیں جان پا رہی تھی. جب میری شادی ہوئی تھی ہمارے حالات بہت اچھے تھے، مطلب میرا سسرال مالی طور پر میکے سے زیادہ بہتر تھا. سحر امی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھتی، کیوں امی ایسا ہی تھا نا؟ امی جواباً، بیٹا صدقہ دیا کرو، اور تم تو جانتی ہو ہمارے حالات پہلے کیسے تھے. جی امی، اب تو ماشاءاللہ گھر میں خان سامہ بھی ہے جو کہ کھانے پکانے کا سارا خیال رکھتا ہے اور حالات پہلے سے کافی بہتر ہے. امی میں تو صدقہ خیرات کرتی ہوں، اور اس سے پہلے تو ہم بہت خوشحال تھے اور کھانے پینے سیر و تفریح کے لیے باہر بھی جایا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ ضمیر کی سیلری نہیں بڑھتی، اس کے باوجود برکت نہیں ہے. امی مجھے لگتا ہے کہ کسی نے تعویذ کر دیے ہیں ہم پر. امی جواباً، بیٹا کسی کی دل آزاری تو نہیں کی؟ کسی پرندے جانور یا ملازم سے بدسلوکی تو نہیں کی؟ کہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی بیٹا؟ میں بھی سوچ میں تھی کہ امی نے پھپھو کی تعریفیں شروع کر دی. تمہاری پھپھو کی دعائیں ہیں جو آج ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے منہ بسورتے ہوئے بولا، امی ابا کی زبان مت بولیں. امی مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے حالات کیسے تھے، اور تمہاری پھپھو کے حالات تو ہم سے بھی برے تھے. کبھی کبھی تو پانی کے ساتھ روٹی کھایا کرتی تھی. ایک روز تمہارے ابا آفس سے گھر آئے اور آتے ہی تمہاری پھپھو کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتی، اور تمہاری پھپھو بہت خوش ہوئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس حالت میں تمہارے ابا کو دعائیں دینے لگی. اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں بھی محسوس کرنے لگی کہ تمہاری پھپھو کو جب جب تمہارے ابا خوش کرتے ہیں وہ خوب دعائیں کرتی ہے، اور ہمارے حالات بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ اب تو سب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی بھی وہ دعائیں کرتی ہیں. ہم ان کی دعاؤں سے خوشحال ہیں. امی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، کیونکہ میں نے ازکی باجی، جو کہ میرے خاوند ضمیر کی بہن تھی اور بہت غریب تھی، ان کا دانہ پانی بند کروایا تھا. وہ ایسے کہ ضمیر اپنی بہن ازکی پر بہت پیسے خرچ کرتے تھے، ان کے بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کر جایا کرتے تھے، اور یہ سب مجھے پسند نہیں آتا تھا. اور میں بولتی تھی کہ ہمیں اپنی فیملی کا سوچنا ہے، اور اب سے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اور جب سے ضمیر نے ایسا کرنا بند کر دیا تھا ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے مالدار اور اب پستی کی طرف جا رہے تھے. اور اس دن مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہوا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب سے میں خود ضمیر کے ساتھ ازکی باجی کی مالی معاونت کروں گی، اور ان کے بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کر جایا کروں گی، کیونکہ مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی بے انتہا ضرورت تھی جو کہ کسی مجبور کے دل سے بے ساختہ نکلتی ہیں. اور جب سے ہم نے ازکی باجی کی مالی معاونت کرنا شروع کیا، اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے، اور اب ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو گائز، یہ تھی ہمارے چینل کی پہلی کہانی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اگلی کہانی کا انتظار کیجیے گا. جب تک اپنے بھائی وکاش شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.